اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جس میں آپ کو نہایت ہی اہم سوالات کی جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ جو لوگ وفات پا جائیں ان کے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ کرنا چاہیے جن کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو مردے ہوتے ہیں کیا وہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی آواز سنتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرحومین مردے اپنے گھروں میں کس دن اور کیوں آتی ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ مرنے والوں کو کیا احسان ثواب کیا جانا چاہیے، اور جو لوگ وفات پا چکی ہیں ان کے لیے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ میری امت گنہگار قبروں میں دفن ہوگی اور گناہوں سے پاک ہو کر اٹھے گی۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ان سوالات کے جوابات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ براہ کرم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ آگے ان باتوں پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان مسائل کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو مسلمان وفات پا جائیں ان کے لیے سب سے بہترین چیز ایصال ثواب ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ان کو نیک اعمال کا ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب ہر نیک کام کا کیا جا سکتا ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، صدقہ، درود پاک، ذکر و اذکار، علم دین وغیرہ وغیرہ۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو غلام محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کے رسالہ فاتح اور ایصال ثواب کا طریقہ بھی روایت نقل فرماتی ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بہر ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا معافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ مترکین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مزید فرماتی ہیں، معلوم ہوا مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کی تحفے آنا بند ہوتی ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے کہ گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 650 پر نقل کرتے ہیں، غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومن کی وہی ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روز وہ غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہیں، یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میری قرابت داروں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ و خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ کہتی تو سختی کا کہتی، بس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔
یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اس لیے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اس سارے ثواب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے قبر کا عذاب دور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ عذاب قبر مسلمانوں کی دعاؤں سے اور اس سارے ثواب سے دور ہو جاتا ہے۔ اس پر کثیر روایات اور احادیث اور واقعات موجود ہیں، لہذا جتنا ہو سکے اپنے مطمئن حق کے لیے اس سارے ثواب اور دعائیں کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے سب آتی ناموں میں